بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس نے ایک موقع دیا کہ آپ لوگوں سے پھر سے ہم ملاقات کریں ایک اور بہانے سے، اور وہ ہیں دعائیں۔ ٹائٹل تو ہم نے اس کا رکھا آؤ دعائیں سمجھیں، اور اس میں ایک اصل میں پیغام ہے کہ ہمارے جو مختلف پروگرامز ہیں اس میں سمجھنے کا بہت اہم کمپوننٹ ہے، اور اس میں اور بھی ہمارے پاس جو مثلا پبلیکیشنز آپ کو پی ڈی ایف بھی مل سکتی ہے اس کی، یعنی اذکار و دعائیں لفظی ترجمے کے ساتھ، تو یہ بھی جو ہے آپ کو بتانا تھا۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی اور فری قرآن ایجوکیشن پر بھی جو ہے نا 3 منٹ کی سیریز ہیں دعاؤں کے، تاکہ ہم جو ہے نا دعاؤں کو اپنا حصہ بنائیں۔ اس میں تعارف کے طور پر میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، لیکن دعا کے حوالے سے ایک عالم دین نے بہت پیارے انداز میں کہا اس کو کہ یہ مشن تھا آپ کا کہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح کرنا، کیونکہ اس میں شرک تھا یا لاپرواہی تھی، تو اس کو صحیح کرنا یہ پہلا جو ہے مقصد تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا۔ اور دوسرا مقصد اس تعلق کو ساری تاریخ میں، اچھی طرح سن لیجئے، اس دنیا کی تاریخ میں جتنے لوگ گزرے ہیں، جتنے مذہب کے کہنا چاہیے رہنما گزرے ہیں مختلف مذاہب کے، آپ کو کسی مذہب میں وہ چیز نظر نہیں آتی، چاہے وہ کرسچینٹی جوڈائزم ہو، جو کہ ہمارے نزدیک جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اوریجنل تعلیمات ان کی چلی گئی، کتاب چلی گئی، تو چاہے وہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، اس میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں ملتا، شاید 1-2 صفحے بھی نہ بنے۔ اور اسی طرح آپ دوسرے مذاہب کی طرف آئیں، بدھ مت ہو یا پھر ہندوازم ہو یا پھر جینزم ہو، علم کی رسالت کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ نے ایسا دعائیں سمجھائی ہیں، اور آپ نے خود اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اس بہترین انداز میں، اس پیارے انداز میں قائم کیا ہے کہ ایسی مثال نہیں ملتی کہ صبح سے لے کر شام تک ہر وقت، یعنی صبح اٹھنے سے لے کر بستر سے اٹھنا ہو یا باتھ روم میں جانا ہو، باتھ روم سے نکلنا ہو، کپڑے پہننا ہو، گھر سے نکلنا ہو، مسجد کی طرف جانا ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو، مسجد سے نکلنا ہو، مسجد میں تو بھرپور دعائیں ہی دعائیں ہیں، پھر مسجد سے نکلنا ہو، بازار میں جانا ہو، یعنی ساتھیوں سے ملنا ہو، مجلس ختم کرنا ہو، شروع کرنا ہو، پانی پینا ہو، ہر چیز کے لیے، سواری پہ بیٹھنا ہو، ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایسا بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم کسی مومنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو مس نہیں کریں گے۔ ہر پہلو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ تو اس کے دعا کے مختلف فائدے ہیں، اور اس میں بہترین جو آرٹیکل ہے وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ آپ نے دعا کے 100 فائدے بتائے ہیں، اس میں سے چند میں آپ کو پیش کر رہا ہوں چونکہ اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک ہے مصروفیت بھری زندگی میں نمازوں کے علاوہ مختلف اوقات میں عبادت کرنے کا ذریعہ۔ اسی طرح اللہ کی یاد کی مشق، یعنی زندگی کے زیادہ سے زیادہ حصے کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کا موقع، یعنی ان دعاؤں کے ذریعے آپ جتنی دعائیں سیکھیں گے، ہر وقت اور ہر حال میں اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھنے کا ذریعہ،
یہ دعائیں ہیں. ہم کو اصل میں الفاظ بھی نہیں آتے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھیں، جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ بھئی اچھا مجھے اس طرح مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اچھا، ہر ضرورت کو بہترین انداز میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع. اسی طرح اللہ سے مانگنے کے آداب کی تعلیم، سنت پر عمل کا اجر، یہ بھی آپ کو ملے گا. یعنی سنت پر آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. یعنی دعا کریں گے. اور اسی لیے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ڈبل برکتیں ہیں. ایک تو قرآنی دعائیں ہیں ربنا اور ربی، لیکن سنت کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی ہم خیال رکھ سکتے ہیں. مثلا جو ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں. آپ دعا جس طرح چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن جو نبوی دعائیں ہیں اس کو ویسے ہی پڑھا جائے تو اس میں جو نبوی نور ہے، جو برکت ہے، یعنی سنت پر عمل کا اجر ہے، وہ بھی ہے. مثال جیسے شب قدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں بعض لوگ کریم بڑھاتے ہیں، اللہم انک عفو کریم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے اس میں کریم کا لفظ نہیں ہے. تو اگر ہم ویسا ہی پڑھیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تو یہ جو ہے سنت پر عمل کا اجر ہے. اس میں بھی جو ہے نا پارٹ ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا بڑھایا ہے نا، تو دعا غلط نہیں ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جیسا آپ نے سکھایا وہ دعائیں یوز کریں گے تو بہت اچھا ہے. اسی طرح اللہ کی طرف سے دعا کے جواب کی صورت میں انعام، ایمان و یقین کی تازگی، ٹھیک ہے، محبت اور تعلق میں زیادتی، شیاطین اور جنات سے حفاظت، گناہوں کی معافی وغیرہ. اسی طرح دعا کے اثرات خود انسان کے دل و دماغ پر اور اس کے اپنے کاموں پر بھی پڑتے ہیں. مثلا جو ٹینشن ہے، مایوسی ہے، جیسے آج کل جو ہے خاص کر جو کووڈ کے جو مسئلے ہیں اور لوگ بہت ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سٹریس میں ہیں، تو ایسے وقت تو پھر سے میں کہوں کہ دعا زبردست ہتھیار ہے، دعا زبردست ویپن ہے. جتنا ہم دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس پہ انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب جو ہے قاری عمران صاحب اچھا پیش کریں گے تو میں اس کو زیادہ ایڈریس نہیں کروں گا. تو یہ زبردست ہتھیار ہے، اس پر تفصیل وہ دیں گے. اسی طرح امید اور سکون و اطمینان اگر آپ کو مل سکتا ہے تو وہ دعا سے مل سکتی ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یعنی ارے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ جو ہے نا بہت، یعنی ایک نیگیٹیوٹی، یا جو بعض لوگ ٹینشن میں آ کے پھر ایون سوسائڈل یا اس طرح کی سوچنے لگ جاتے ہیں، یہ سب جو ہے نا اس کا بھی جو ہے ہٹانا ہے تو دعا بہترین ہتھیار ہے. اسی طرح سیلف کنٹرول ہے، موڈ میں ٹھہراؤ ہے. ایون غصہ ہے تو غصے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ مزاج میں استقلال یعنی اسٹیبلٹی ہے، استقرار ہے، یہ سب دعا کے فائدے ہیں. اسی طرح سلوک رویے میں نرمی، کون نہیں چاہتا کہ ہم آپ نرم رہیں. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا لوگوں سے سختی نہیں کرے گا، لوگوں سے نفرت نہیں کرے گا. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو نفرت کا جو ہے نا، بعض پارٹیز ہیں، بعض گروپس ہیں جو مسلسل نفرت پھینکتے رہتے ہیں، نفرت پھیلاتے رہتے ہیں. یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں. جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، پوچھے گا، مانگے گا، بھیک مانگے گا، وہ کبھی بھی ایروگنٹ نہیں رہے گا، بدتمیز نہیں رہے گا، نرم رہے گا، سافٹ رہے گا. اسی طرح کانفیڈنس اور کریج، کانفیڈنس ہوگا اس کو کہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اسی طرح بہادری رہے گی، یعنی وہ ڈرے گا نہیں کسی چیز سے، بدتمیزی نہیں کرے گا لیکن ڈرے گا بھی نہیں. اسی طرح بہتر صحت کا حصول، اس لیے کہ ایون جیسے کووڈ کے سچویشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ ٹینشن میں ہو، آپ ڈپریشن میں ہو تو پھر بیماری اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن انسان اگر اس کے اندر کانفیڈنس ہو، اس کے اندر جو ہے نا اعتماد ہو، اس کے اندر امید ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، تو ایسے شخص کو بیماری بھی اتنی زبردست اٹیک نہیں کر سکتی اور جلدی صحت یاب ہوتا ہے وہ. تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور
خود اپنی زندگی کی انڈرسٹینڈنگ کہ مجھے کس طرح رہنا چاہیے، آپ جتنی دعائیں پڑھیں گے اس سے جو ہے نا یہ چیز آئے گی۔ میں ایک چھوٹی سی ایک دعا کی طرف توجہ دلاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ اسی طرح خود غرضی ہے، حسد ہے، اکڑ ہے، کبر ہے، دشمنی ہے، یہ ساری چیزیں دعائیں جتنی سمجھ کر پڑھیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں سمجھ کر پڑھنا ہے ہم کو۔ آؤ دعائیں سمجھے، یہی اس کا ٹاپک ہے کہ یہ اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ سارے فائدے جو ابھی میں گنا رہا ہوں یہ سب انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، خاص کر جمع والی دعاؤں کے صیغے میں، جیسے ربنا۔ تو اگر ہم ربنا 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 مانگتے ہیں اور اس میں سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب آتینا، ہم کو دے، تو اب ہم کو کسی سے غصہ ہے، کسی سے یہ ہے وہ ہے، اب ہم اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ بلکہ حدیث میں تو ایک بہت ہی اتنی زبردست بات کہی گئی ہے، اور یہ حسد کا وغیرہ کا زبردست علاج ہے کہ اگر آپ کے دل میں شیطان کسی کے خلاف حسد ڈال رہا ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے دعا کریں۔ مثلا کسی کو پروموشن ملا، گریڈ ملا، کوئی پراپرٹی ملی یا کوئی رشتہ بنا، تو آپ بولیں اے اللہ اس کو اور دے، 10 گنا دے، اے اللہ اس کو اور دے، اور دعا کریں آپ، تاکہ شیطان جو ہے نا وہ بالکل ذلیل ہو۔ اور ایسی دعا مانگنے پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی۔ اس مطلب کیا ہے فرشتے کو مقرر کرنے کا؟ کہ فرشتے کی دعا مقبول ہے۔ تو اگر ہم کو کوئی چیز چاہیے تو ہم خاص کر ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں جس کے خلاف شیطان ہمارے دل میں حسد بھڑکاتے رہتا ہے، جس کے خلاف دشمنی بھڑکاتا رہتا ہے، ہم اس کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ اس کو اور دے اور دے اور دے اور دے اور دے۔ تو ہوگا یہ کہ اللہ ایک طرف تو ہماری اپنی حسد، جلن، خود غرضی یا جو بھی ہے اس کا علاج ہوگا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اور دے گا۔ تو یہ سب چیزیں پھر سے میں کہوں اس وقت آئیں گی جب ہم دعا کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے سمجھنا بہت اہم ہے، میں ایک اور سمجھ کر پڑھیں گے، بلکہ اس کے اوپر ایک اور میں تھوڑا سا اوپر جاؤں گا۔ ویری انفارچونیٹلی، بہت ہی یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے کلچر میں دعاؤں کی شرح کا اتنا بڑا انتظام نہیں ہے، دعاؤں کو اتنا سمجھایا نہیں جاتا۔ بہت مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں، باتھ روم سے نکلنے کی، یعنی ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے، کیا ہے دعا؟ بالکل چھوٹی سی ہے، غفرانک، رائٹ؟ غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جب باتھ روم سے نکلتا ہے تو یہ مغفرت کا سوال کیوں ہے؟ مغفرت کا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ کیا چیز ہے اس کے اندر کہ مغفرت کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس میں جو کہنا چاہیے تشریحات ملتی ہیں آپ کو، عام طور پر تشریح ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ چونکہ میں باتھ روم میں تھا، اے اللہ آپ کا ذکر نہیں کر سک رہا تھا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا۔ میں کہتا ہوں تشریح تو بہت اچھی ہے اور بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ اولیاء اللہ سے مراد کون؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، کوئی اسپیسیفک حلیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن نے اولیاء کی جو ڈیفینیشن دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ قرآن کا ٹرم ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اینی وے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو اس کے لیے تو بہت شرح درست ہے، لیکن میرے جیسے، یعنی مجھے بھی، ہم سب کو ایسے بننا چاہیے، لیکن میں جو باہر بھی اتنا زیادہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو میں باتھ روم میں کون سا اللہ تعالیٰ کو مس کر رہا تھا کہ باہر نکل کر میں دل سے پڑھوں غفرانک۔ بہرحال تعلیم تو ہے اس کے اندر اور بہت اعلیٰ تشریح ہے الحمدللہ، لیکن ایک عام تشریح ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جس کو پڑھ کے آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت خوشی ہوگی۔ وہ ہے کہ اے اللہ آپ نے کھلایا تو میں نے الحمدللہ کھایا، اس کو نعمتیں کھلائیں، اور اس کے نتیجے میں جو میرے اندر انرجی آئی، اس انرجی سے میں نے خوب جو ہے نا کائنڈ آف مستی کیا، گھوما پھرا، چلا، انجوائے کیا لائف کو، اور اب
جا کر باتھ روم میں اس کو نکال بھی دیا جو ویسٹ تھا، تو ایک فوڈ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اے اللہ میں اس کھانے کا ویسا شکر ادا نہیں کر سکا جیسا کرنا چاہیے، اس لیے میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ کتنی پیاری جو ہے نا، ہم اگر اس سینس سے اگر مانگیں گے دعا تو کتنا اچھا جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو یعنی پیار آئے گا بندے پر کہ سبحان اللہ میرا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کہے گا کہ میرا بندہ میرا شکر کر رہا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اور یہ بندہ جتنا اپنے آپ کو یہ پیش کرے کہ اللہ میں اس طرح دعا یا عبادت نہیں کر سکا، شکر نہیں کر سکا، تو اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے۔ اسی لیے جو ہے یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس کی بھی تشریح پڑھیں، بہت اہم تشریح ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یعنی تو نے جو حکم دیا ہے وہ سب پرفیکٹ ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا فالٹ نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی چیز پر عمل نہیں کیا، میں نے غلط کام کیا، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پاکی بڑائی اور یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہر نقص سے پاک ہیں، آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی میرے ساتھ غلط نہیں کیا، اور جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ سچ تھا، صحیح تھا، اور میں ظالم ہوں، میں غلطی کیا ہوں، میں جو ہے وہ چیز نہیں کر سکا، میں شکر نہیں کر سکا، میں آپ کی جو ہے نا شکریہ، یہ فیلنگ اگر انسان کے اندر ہو تو یہ جو ہے نا یہ زبردست فیلنگ ہے۔ اسی لیے یونس علیہ السلام کی دعا اتنی مشہور ہے، اور اس میں یہ چیز چھلک کر آتی ہے کہ لا الہ الا انت، پہلے تو توحید کا اقرار ہے، توحید سب سے اہم ہے، کہ اور الہ کے آپ دوسرے معنی بھی سامنے رکھیے، یہ بھی ہم کو سمجھا نہیں جاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ سمجھیں گے، پہلی چیز کیا ہے، دعا کو سمجھنا ہے، دوسرا اس کی شرح بھی دیکھنا ہے، اس کی شرح بھی دیکھنا ہے۔ تو باتھ روم کی ایک شرح میں نے آپ کو بتائی غفرانہ کا، کی دوسری شرح میں بتاتا ہوں جو میں نے سارے علماء سے ہی پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو گندگی تھی، جو تکلیف دہ چیز تھی، وہ میں نے نکال دی۔ اب میں دیکھ کتنا اچھا لگتا ہے، اور کیا زبردست اللہ کا معجزہ ہے، وہ الگ پہلو ہے کہ انسان جو ہے نا کہنے کو تو ریکٹم سے جو ہے نا غلاظت نکال دیتا ہے، لیکن واللہ جس کو نہیں نکلتا ہے یہ، اس کو پھر پائپ ڈال کر نکالنا پڑتا ہے۔ ہاسپٹلس جائیے دیکھیے، استغفر اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے آرام سے باتھ روم میں جاتے ہیں اور گندگی کو نکال کر آتے ہیں۔ تو اس دعا میں جو غفرانک تیری بخشش چاہیے، اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے گندگی نکال دی، یہ تو کام ہو گیا، لیکن جو گناہوں کی گندگی ہے میرے اوپر، میرے اعمال نامے میں، اے اللہ وہ بھی نکال دیجئے۔ یہ ہے غفرانک، کہ اے اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ایک ایک دعا میں بھرپور نور ہے اس کے اندر۔ ایک آخری بات میں کہوں گا، اس کے بعد ہمارے ساتھی قاری عمران خان کو میں جو ہے نا موقع دوں گا۔ وہ تو اس کے لیے میں آپ کو پھر سے یہی کہوں گا کہ ایک طرف تو لفظی ترجمے کے ساتھ یاد رکھیں، آپ اس کو آپ جو ہے ہمارے، اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے کاپی تو آپ لکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گی، یہ فری ڈاؤن لوڈیبل کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ اور اسی طرح آپ ہمارے ویب سائٹ پر یا یوٹیوب چینل پر خاص کر آپ کو دعاؤں کی سیریز ملے گی، یا فری قرآن ایجوکیشن پر دعاؤں کی سیریز ملے گی، جس میں ہم نے کوشش کیا ہے ان دعاؤں کو سمجھایا جائے، شرح پیش کی جائے، جو مختلف علماء نے لکھی ہیں شرح، اس کو پیش کیا جائے، اور اس کو ضرور پڑھیں آپ، یا اور بھی جو جہاں سے بھی مل سکتا ہے آپ کو۔ اردو میں دعاؤں کی شرح کی بہترین کتاب جو مجھے ملی ہے مولانا منظور نعمانی کی معارف القرآن کی جو دعا کی والیوم ہے، اس میں انہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں، لیکن اور بھی علماء نے، خاص کر عرب ورلڈ میں آپ کو بہت اچھی جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن یا شروحات ملتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کو اور مزید سامنے لائیں۔ تو اس کو سامنے رکھیں۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا پھر سے وہ یہ ہے کہ دعا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
دعا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی زبردست مثال، زبردست قرآن نے پیش کی ہے، زبردست الٹیمیٹ مثال، وہ ہے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی، اور دوسرے ایوب علیہ السلام کی۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کئی سالوں بیماری میں رہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے اور کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام، سوچئے آپ، زکریا علیہ السلام غالباً 80-90 سال کے تھے واللہ عالم، اور کہا انہوں نے ان کو اولاد نہیں تھی، اور مانگ رہے ہوں گے پہلے بھی، لیکن 90 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں بھی انہوں نے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ کیا الفاظ ہیں امید سے بھرپور کہ اے میرے رب، میں تیری دعا سے کبھی محروم نہیں رہا، یعنی تیری دعا مانگ کر تیرے جواب سے، تیرے فضل سے کبھی محروم نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں مفہوم ہے اس کا کہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ کیا کانفیڈنس ہے! یعقوب علیہ السلام نے، یعنی یوسف علیہ السلام بچپن میں ان سے لوز ہوئے، اور جوانی، اور اس کے بعد یعنی وہ بادشاہ بن گئے، یعنی کیا عمر ہو گئی ان کی، اس وقت تک ان کو یوسف علیہ نے کئی سال گزر گئے، اور پھر بیٹوں سے کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کانفیڈنس، اور پھر یوسف علیہ السلام کی دعاؤں میں کیا اتنی مصیبت سے گزرے وہ، یعنی خالی زبردستی جیل میں، زبردستی جو ہے غلام، زبردستی کنویں میں پھینکے گئے اپنے بھائیوں کی طرف سے، اور کیا ان کی جو آخری جو دعا ہے فاطر السماوات والارض، اس سے جو پہلے جملہ ہے ان کا وہ الٹیمیٹ ہے سورہ یوسف میں، اس میں تو محبت اللہ سے تعلق کہ وقد احسن بی، میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھ کو جیل سے نکالا، یہ نہیں کہا جیل میں ڈالا بلکہ کہا جیل سے نکالا، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور تم کو دور سے لا کر ملایا۔ مفہوم کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو دور کر دیا، بلکہ سب پازیٹیوز بیان کیے، وجاءکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے نا یہ دراڑیں ڈال دی تھی، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی بدماش تھے، الٹا شیطان پہ کہا، شیطان نے جو ہے نا یہ کیا تھا، اب میرے رب نے مجھے بھائیوں سے ملا دیا، آپ لوگوں سے ملا دیا، اور میرے کو جیل سے نکال دیا۔ کیا 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 پازیٹیوٹی ہے، الٹیمیٹ پازیٹیو ہے، سالوں سفر ہونے کے بعد ایز اے غلام اور جیل میں اور دور رہ کر، اس کے باوجود، اور پھر کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا، اے اللہ تو میرا ولی ہے دنیا میں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ کیا اس کے اندر پازیٹیوٹی دیکھیے کہ اللہ مجھے ایک مسلمان کے طور پر وفات دیجئے، تیرا فرما بردار، والحقنی بالصالحین، اور صالحین سے ملائی۔ یہ جو ہے نا، آپ دعا آف دا سپر اسٹارس، ایک انگلینڈ کی ایک خاتون نے لکھی بہت اچھی کتاب، وہ صرف آپ کو ہارڈ کاپی ملتی ہے، وہاں سے آرڈر کرنا پڑے گا، دعا آف دا سپر اسٹارس۔ تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی یہی کامنٹس میں بہت پیاری باتیں لکھی ہیں، اور بھی جو ہے دعائیں ہیں۔ تو میں بس اس پیغام پر ختم کرتا ہوں۔ میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔